بلی ایک خوفناک کہانی ایپیسوڈ 8۔ عصر کے بعد تھا، 9 بجے ہال پہنچنا تھا۔ زیبی کو سجایا جا رہا تھا۔ روایت کے برخلاف رضا کی پسند کی زیبی کی بارات کا جوڑا سفید تھا۔ رضا کے والدین کو بھی اعتراض تھا مگر بیٹی کی خواہش پر خاموش تھے۔ زیبا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سسرال سے آئے ہیروں کا ہار گردن میں جگمگا رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ سفید لباس اور اتنے خوبصورت سیٹ کے ساتھ یہ کالا ڈورا میں گلے میں بہت برا لگ رہا ہے۔ ساری زندگی ہی پہنو گی۔ اگر کچھ گھنٹوں کے فوٹو سیشن کے لیے اتار دو تو کچھ نہیں ہوتا، پرس میں رکھ لو۔ اگر اتنی ہی ڈرپوک ہو تو اف توبہ زیبی، اتنا پڑھ لکھ کر بھی آج کے دور میں اتنی ہی تو ہم پرستی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، اور ہمارے والدین ابھی تک ڈراتے ہیں پرفیوم نہ لگاؤ جن عاشق ہو جائیں گے۔ مشترکہ کہکا لگا۔ بس اذان میاں وہ لمحہ، اس وقت ہم میں سے کسی کو زیبی کے ساتھ ہونا تھا۔ اس ایک لمحے کی غفلت نے سب برباد کر دیا۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر زیبی نے سوچا کہ کچھ گھنٹوں کی بات ہے اور تویز اتار کر کلچ میں رکھ لیا۔ برسوں کی سوئی ہوئی بد نصیبی کی نیند ٹوٹی اور اسے موقع مل گیا۔ سالوں سے وہ گھات لگائے بیٹھی تھی کہ کب ہم میں سے کوئی چوک ہو اور کب اپنا وار کرے، اور اب اس کا داؤ چل گیا تھا۔ وہ حفاظتی تویز گلے میں نہیں تھا اور وہ پوری طاقت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 9 بجے وجاہت زیبی اور سہیلیوں کو لے کر پارلر پہنچے۔ ہم وہاں ہال میں انتظار کر رہے تھے۔ زیبی بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور ہم سمجھے میکا چھوڑنے کی صدمات یوں بھی نوعمر لڑکیوں کو ادموا کر دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے نکاح ہوا۔ رضا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، وہ نہال تھا۔ اس کے گھر والے اس رشتے پر بہت مسرور۔ زیبی کی طبیعت کے باعث رخصتی میں جلدی کی گئی۔ رخصت ہو کے زیبی سسرال پہنچی تو اس سے پہلے استقبال کے لیے جانتے ہو کون موجود تھا وہاں؟ اس منحوس کی غلام بلیاں، کئی سو تعداد میں بلیاں باہر ہی رستے میں روک کے کھڑی تھی، گاڑی کے اطراف منڈلا رہی تھیں۔ رضا کو عجیب خار چڑھی ہوئی تھی۔ ہم نے زیبی پر جان لیوا اثرات کا ذکر کیا تھا مگر بلی جن ابیومی سے متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ رضا کو اچانک ہی بہت غصہ آنے لگا اور اس نے گاڑی سے نکل کر راستے سے بلیوں کو بھگا کر مگر گاڑی کے ساتھ ہی گیراج میں بھر گئی تھی۔ زیبی بے ہوش تھی۔ رضا نے بہت مشکل سے نوکروں کی مدد سے اس کو بھگایا اور زیبی کو گود میں اندر تک لے گیا۔ رشتہ داروں میں چم گوئیاں ہونے لگی کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ رضا کی آبائی حویلی سکھر کے نواح میں تھی جہاں اس کی دادی اور پھپھو قیام پذیر تھی۔ اگلی صبح زیبی کو انہیں سلامی دینے سکھر روانہ ہونا تھا مگر طبیعت سنبھلے تو سندھیوں کی روایت کے مطابق دلہن قیامت پر کوئی رسم نہ ہوئی اور دلہن سیج پر پہنچا دیا گیا، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستوں سے فارغ ہو کر رضا قریب 3 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ناگوار بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اذان میاں دلہنوں کے کمروں میں مہینوں خوشبو سے مہکتے رہتے ہیں مگر وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بلیوں کی نجاست۔ جیسے تیسے وہ رات گئی، صبح سکھر روانہ ہوئے اور 2-3 گھنٹوں میں سکھر گئے۔ زیبی بہت چپ سی رہی۔ رضا سارا وقت چھیڑ چھاڑ کرتا رہا مگر زیبی گم رہی اور غشی طاری رہی۔ سسرال تھکن سمجھ کر چپ تھے۔ دادی پھپھو نے سلامی کے بعد ان کو ایک سجے سجائے کمرے میں آرام کرنے کی گھر سے بھیج دیا گیا۔ زیبی نے کسی سے ملنے جلنے میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ دن بھر مہمان عورتوں کا رش لگا رہا، ہر کوئی چھوٹے سائیں کی دلہن دیکھنے آتا رہا۔ زیبی سارا دن زنان خانے میں گزار کر تھک گئی اور اجازت لے کر مغرب کے بعد کمرے میں آ کر سو گئی۔ رضا نے زیبی کو اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، یہ ہمارا قیاس ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس رات اس کمرے میں ایسا کیا ہوا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگلے روز ایک دلخراش خبر ہماری منتظر تھی۔ صبح کال سے ہی جاگے تھے۔ سنجرانی صاحب نے آپ کیا بک رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ آغا جان دھاڑے۔ میری آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ جلدی اٹھے صبیحہ زیبی کے گھر جانا ہے۔ آغا جان کیا ہو گیا؟ عجیب سی بے چینی کی کیفیت میں آغا جان مجھے دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے چلے گئے۔ صبیحہ رضا کیا ہوا؟ رضا کو رضا کی تشدد زدہ لاش ملی اور میرے خدا کہاں کیسے ہمارے ذہن مفلوج ہو کر رہ گئے۔ ایک روز پہلے جس بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اس گھر کا اجڑنے کی خبر سے دن کا آغاز ہوا۔ او میری زیبی، آغا جانی کی اس انکشاف پر میرا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ رضا کی تشدد زدہ لاش؟ ہاں اذان میاں، مگر کہاں کوئی خاندانی تنازع؟ ہاں خاندانی دشمنی، مگر رضا کی نہیں، زیبی کی۔ رضا کی تشدد زدہ لاش اس کمرے سے برآمد ہوئی اور کمرے کے اندر صرف زیبی تھی۔ پھر آپ لوگ سکھر گئے۔
ہاں ہم دونوں وہاں سکر وجاہت پہنچ کر ہمارا استقبال ایسے ہو گیا کہ یہ کچھ ہمیں کہنا سنایا گیا اور سمجھ سکتے ہیں کہ جگ ہنسائی تماشا بن گئے تھے۔ ہم زیبی کے گھر میں موجود نہیں تھے، وہ کہاں گئی؟ ہمارے پیچھے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی، میں بعد اطلاع دی گئی۔ وہاں نوکرانیاں کمروں کے باہر راہ دیوار میں ہی سوتی تھی، کب بی بی صاحبوں کو کوئی کام ہو اور کب وہ حاضر ہو جائیں۔ زیبا کمرے کے باہر سوئی نوکرانی نے صبح وقت 4:30 بجے عجیب سی آوازیں سنی۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ چھوٹے سائیں کے کمرے سے آوازیں آ رہی۔ قریب جا کر سنا تو سائیں کی چیخ و پکار تھی سنائی دی۔ نوکرانی نے صبح فجر کے بعد زیبا کی ساس کو بتایا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے رضا کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دروازہ کھولا تو رضا کی ادھیڑی ہوئی لاش کے پیر میں زیبا کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا اور وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم کو نوچ غائب تھا۔ بیڈ کے وہ دوسری طرف زیبی بیٹھی اپنے خون میں لتھڑے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ رضا کے والد فوراً پولیس کو بلایا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ پولیس نے زیبی کو حراست میں لے لیا۔ جب ہم پہنچے تو تمام کارروائی ہو چکی تھی۔ اس ذلت و رسوائی کے بعد وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ دکھ سے ہم نڈھال تھے، مگر زیبی کے متعلق یہ سب کچھ سسرال والوں سے سن کر خوف زدہ بھی تھے۔ میں اور آغا جان تعویذ کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ وجاہت ان سے باتوں سے لا علم تھا۔ دل اندر ہی اندر ڈوب رہا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر غالب آ گیا تھا کہ زیبی کا تعویذ اس کے گلے میں نہیں ہوا۔ انجان شہر میں تلاش کرتے کرتے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ آغا جان کی ہمت نہ تھی کہ اس حال میں بیٹی کو دیکھیں، اور ہم دونوں کی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ قاتل کون ہے۔ تفتیشی افسر سلمان غوری کی اجازت سے ایک سپاہی مجھے اور وجاہت کو اس حوالات تک لے گیا جہاں زیبا تھی۔ وہ دو دن سے میں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ زرد رنگت آنکھوں میں گڑھے زیبی، میری بچی یہاں آؤ، ادھر دیکھو، مگر وہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی۔ وجاہت نے بہت پیار سے پکارا، مگر زیبی نے اس کی ایک نہ سنی۔ یہ صدمے کا اثر، جبکہ اصل وجہ میں جانتی تھی۔ اس سے پکارا ابیومی، وہ جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی چلتی ہوئی نزدیک آئی۔ ہمارے درمیان حوالات کی سلاخیں تھیں، ورنہ جن شعلہ بار نظر سے اس نے مجھے دیکھا، شاید وہ ہمارا حال بھی رضا جیسا ہی کرتی۔ نزدیک آ کر وہ مجھے گھورنے لگی اور اچانک کہکا مار کے ہنسنے لگی، خوفناک ہنسی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زبان اور دانتوں میں ابھی تک بھی خون تھا، اس کے گلے میں تعویذ نہیں تھا۔ ابیومی کہنے لگی۔ اس کا رد عمل اس بات کا غماز تھا کہ زیبی نہیں وجاہت کچھ نہ سمجھنے والی کیفیت میں ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ابیومی بک بک کر رہی تھی۔ وجاہت کچھ سمجھ نہ پائے، مگر میں جانتی تھی کہ اس نے اس گفتگو بھی وہی پینترا اختیار کیا۔ یا اللہ، مجھے بے اختیار رابعہ یاد آئی۔ وجاہت تفتیشی افسر کے ساتھ بات کرنے رکے۔ ہم گاڑی میں آ بیٹھے۔ آغا جانی پریشانی عالم میں باہر ٹہر رہے تھے۔ ہماری اڑی رنگت نے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ ہماری گاڑی بھی آ بیٹھے۔ کہاں کہتی ہے موت کا صدمہ، اور تیسرا ڈر آغا جان کی زندگی کو لاحق خطرہ۔ ہم رو پڑے۔ آغا میاں کیا کہتے ہیں؟ آغا جان سے وہ کیا کہتی ہے؟ دھمکانے کے علاوہ کیا کہے گی؟ اس نے اسی اثناء میں وجاہت ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے اور بتایا کہ مراد سنجرانی نے قتل کی FIR زیبا کے خلاف کروائی ہے۔ اس کی نوکرانی نے گواہی دی ہے۔ یہ وڈیرے اپنی دولت کے بل پر خرید لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کرنے والی ذات سب جانتی ہے حالات۔ آغا جانی صدمے نے ان کے ہوش حواس چھین لیے تھے۔ اتنے بڑے حادثے پر کوئی نارمل لڑکی ایسا ری ایکٹ کرے گی؟ اور آغا جانی نے، آپ نے سنا وہ کیا بول رہی تھی؟ ایک لفظ بھی سمجھے آغا جان؟ میں مراد سنجرانی کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس وقت قتل کی تہہ تک جاؤں گا۔ میں اپنی معصوم بہن کو ان وڈیروں کی دشمنی کے بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ارے شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتے، اتنا بڑا جرم کسی بے گناہ زیبی پر کیسے ڈال سکتے ہیں یہ لوگ؟ ہم دونوں چپ چاپ وجاہت کی باتیں سن رہے تھے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ وجاہت سے منفی تھی کہ تب تک ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اذان میاں، ہم پھر اسی دو دھاری تلوار پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ آغا جان کو بچاتے زیبی کو کھو دیتے، اور زیبی کو بچاتے تو آغا جان کھو دیتے۔ ایک مستقل اذیت میں تھے، کیا کریں؟ بیل کروائی تو زیبی کو رکھیں گے کہاں، اور نہ کروائی تو کیا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ واقعی آغا جانی یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ پھر آپ لوگ سکر میں ٹھہرنے یا کراچی واپس آئے؟ وجاہت چاہتے تھے کہ ہم رکیں، مگر آغا جان نے کراچی آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے تھے۔ وجاہت سکر میں رکے اور زیبی کی بیل کروانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے رہے۔ کراچی آنے کے بعد آغا جان نے
بھائی عبدالسلام سے رابطے کی کوشش کی مگر بے سود، اور کچھ اور عامل حضرات سے رابطہ کیا مگر کوئی ایسا کامل نہ مل سکا۔ ہم مایوس ہو گئے۔ وہاں وجاہت کی مسلسل کوشش سے زیبا کی ضمانت آرڈر مل گئے تھے، کیونکہ جیل، عدالت اور ڈاکٹر زیبا ہی کو دماغی حالت پر شک تھا۔ مراد سنجرانی زخمی شیر کی طرح بے کل تھے، اور ان کا غم بھی کم نہ تھا۔ ہمیں ان سے دلی محبت، ہمدردی تھی۔ اذان میاں لاشا اور جوان کا لاشا، اور اس کو یوں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ہوش برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ سادات کا ہی حوصلہ تھا۔ یہ مولا علیہ السلام کے ہی شانے تھے جو جوان لاشیں اٹھاتے رہے، قربانی پر قربانی دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سوگ مناتے ہو ان کا تو شہید کو مردہ جان کر ان کا سوگ نہ مناؤ، آنسو نہ بہاؤ۔ ارے عقل کے اندھو، سوگ ان کی شہادت کا نہیں، ان کی مظلومیت اور دکھ کی موت پر نہیں، ان کے مصائب پر نہیں، آنسو اذیتوں پر ہیں، شرمندگی کہ ان کو شہید کرنے والے بھی کلمہ گو تھے۔ اذان میاں مولا ہی صحیح کہ اور ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ ہم دیکھیں کہ سوگواری غداری کی ممانعت کرنے والے ایسے کڑیل جوان تمہارے بھائی اس بے دردی سے روندے جائیں۔ ہم دیکھیں کہ تمہاری کس طرح صبر کرو گے، کیسے بین نہ کرو گے۔ ایک موت ہو جائے سالوں سال نہ بھولنے والے کیسے کوئی ان کڑیل جوانوں کے سر بزیدہ لاشیں بازوؤں سینے میں بھول سکتا ہے۔ باخدا ہم نہیں بھول سکتے کہ امت نے کیا ستم ڈھایا۔ آہ مولا، اپنے پیاروں کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رو پڑی، اور میری آنکھ کی پیروی بھی نم تھی، اور دل میں بس یہی دعا کہ رب رحیم اہل بیت کے صدقے ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ آغا جانی کو پانی پلایا، تسلی دی کہ سامنے سے نرس آتی نظر آئی۔ زیبا ہمدانی کے ساتھ آپ ہیں جی کہیے میں ساتھ آئی ہوں جاری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔